جی السلام علیکم۔ کافی عرصے سے پاکستان کی سیاست کے بارے میں کوئی ویلاگ کوئی ویڈیو نہیں بنائی گئی، لیکن ریسنٹلی ایک جو انسیڈنٹ ہوا اس کو دیکھتے ہوئے ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس بارے میں کہا جائے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کو نیا چانسلر چننا ہے، اس کے لیے انہوں نے ٹونی بلیئر، بورس جانسن، ٹریسا مے اور عمران خان صاحب کا نام نامینیشن میں ڈالا ہے، جس کے لیے ووٹنگ سٹارٹ ہوگی اور اس کے بعد چنا جائے گا کہ کون چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کا بنتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ان جاہلوں کے لیے جو کہ عمران خان کو ٹوٹلی اپوز کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اس کو چانسلر نہیں بننا چاہیے، وہی لوگ ہیں، وہی جاہل، وہی پاکستانی مخالف لوگ ہیں جو کہ کسی طریقے سے پاکستان کا نام کہیں پہ پنپنے نہیں دیں گے، جس میں اب دیکھیں آپ کے نائب وزیر اعظم موجودہ جاہلوں کا جاہل آدمی اسحاق ڈار، وہ یو کے میں تشریف لایا ہوا ہے اور اسی بات پہ زور دے رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا نام وہاں سے خارج کیا جائے۔ پڑھا لکھا آدمی ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا جاہل اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کسی کو نامینیشن کرتے ہیں، کسی کے نام آپ نامینیٹ کرتے ہیں، وہ اس کا پورا بایو ڈیٹا جانتے ہوتے ہیں، اس کا ٹریک ریکارڈ، اس کی ہسٹری، اس کا بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، جو کہ عمران خان اس میں فٹ ہوتے ہیں، ان کو بخوبی معلوم ہے۔ کیا آپ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو معلوم نہیں ہوگا نامینیشن سے پہلے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں؟ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پہ 200 قسم کے کیسز ہیں؟ ان کو کیا معلوم یہ نہیں ہوگا کہ توشہ خانہ گھڑی چوری کا کیس ہے اس پہ، اور جو پروف کیا انہوں نے، اور پھر بعد میں وہ ردی کی ٹوکری میں جا گرا؟ ان کو کیا معلوم نہیں ہے یہ جو آپ عدت مدت کا رونا روتے ہیں؟ ظاہر بات ہے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ اس کے بعد انہوں نے اس کا نام نامینیٹ کیا۔ ایک ورلڈ پروناؤنڈ لیڈر ہے وہ، پوری دنیا میں اس کا نام ہے، اس کا چرچا ہے، کرکٹ کے نام سے، سیاست کے نام سے۔ آپ اس پہ جتنی تہمتیں، جتنے الزامات، جتنی بکواسیات، جتنا گند، جتنا کیچڑ، جتنا اس پہ لگا دیں، ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے بھائی میرے۔ اس کے اندر خواب یہ موجودہ حکومت جو کہ انسٹرکشن اسٹیبلشمنٹ سے لے رہی ہے، جیسے اسٹیبلشمنٹ کہے گی انہوں نے ویسے ویسے چلنا ہے۔ تو یہ جاہلوں کا باپ جو ہے بے غیرت آدمی اسحاق ڈار، یہ لنڈن آیا ہوا ہے جس کا نام نکالے، اور یہاں پہ اس کے لگڑ بگڑ جو ہیں، وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا اس کا کوئی وہ وہاں پہ وہ میٹنگ تھی، اس میں کوئی یہ نیوز کانفرنس کرنے لگا ہے، تو وہ چمچے نہیں ہوتے، چیلے چمچے، یہ بکاؤ مال، ٹکے ٹکے کے لوگ، بے غیرت قسم کے، وہ نعرے لگا رہے ہیں اسحاق ڈار زندہ باد، صرف 3 لوگ، اور وہ ایک وہ ملکو ملنگو کیا نام ہے گانے والا، جیل ڈیالہ قیدی نمبر، وہ جو گانا گاتا ہے، وہ یہاں پہ کوئی میرا خیال پولیس سے ریلیٹڈ آدمی، پاکستانی پولیس سے، اس نے کوئی ایک ایونٹ رکھا، اس میں بلایا، اس نے گانا گایا، تو اس کو کیسے روکنے کی کوشش، لیکن عوام برس پڑی اس پہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ، فرعون نے کتنے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی، یزید نے کتنے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی، لوگوں کو نہیں، وہ حق اور سچ کو دبا رہے تھے، اور حق اور سچ نہ کبھی دبا ہے اور نہ کبھی دبے گا۔ یہ ہسٹری آپ دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو لہٰذا یہ کم عقل جو جاہل لوگ ہیں، ان کے لیے ایک یہ بات ہے کہ عمران خان کو نامینیٹ جو کیا آکسفورڈ یونیورسٹی نے، ایسے نہیں کر دیا میرا نام اٹھا کے ڈال دیں، تم جیسے لگڑ بگڑوں کا ڈال دیں۔ بھائی پورا ریکارڈ، پوری ریسرچ، پورا کچھ اس پہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہاں ڈیلی میل ہے یا ڈیلی کیا وہ سنڈے ٹائمز ہے جو بھی ہے، اس کو انہوں نے، پیسہ تو حرام کا ہے ان کے پاس، بے غیرتوں کے پاس نا، اس کا تو جواب نہیں دیتے نا یہ۔ وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کو بھی ایک آرٹیکل نکلوایا ہے کہ یہ ایک بندہ جیل میں، نیلسن منڈیلا بھی تو جیل میں تھا، اور آپ کا بھگوڑا، بے شرم، بے حیا نواز شریف، الو کا پٹھا، وہ بھی تو جیل میں تھا نا، اور ابھی وہ اڑان لینا چاہ رہا ہے، نکلنا چاہ رہا ہے وہاں سے۔ کیسے جاہل اور بدبخت اور بدبودار قسم کے لوگ ہم پہ مسلط ہو چکے ہیں، اور یہ صرف عوام کا قصور ہے، عوام کی ڈھیل،
عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا رکھا ہے اور کہا ہے جی ہم یہ کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر کیپٹن کے جو عہدے ہیں ان سے اوپر جتنے بھی آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ میں، ان کو اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، اور سب اپنے اپنے طریقے سے باہر اڑان لینے کے لیے تیار ہیں، سیٹل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف حافظ سید عاصم منیر صاحب، پوری دنیا آپ کو کتنا برا بھلا کہہ رہی ہے، آپ اپنے آپ کو انالائز نہیں کر سکتے۔ آپ نے ڈی آئی جی ایس پی آر کو کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ جتنی بونگیاں مار رہا ہے، فضول باتیں کر رہا ہے، فضول باتیں اس لیے بونگی اس لیے کوئی اس کو ابزارو نہیں کر پا رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ برین واش عمران خان نے ان لوگوں کو کیا۔ لوگوں کو عقل نہیں۔ حنیف عباسی دیکھ لیں، آپ کو اسمبلی میں کھڑا ہے، واسطے دے رہا ہے 99 اللہ کے ناموں کے نیچے، اور بے غیرت آدمی سب سے بڑا جھوٹا۔ یہ ان کو گالی، میں حیران ہوتا ہوں، ان کو گالی دینے کو بھی دل نہیں کرتا، ان پہ ترس بھی نہیں آتا ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ان کا انجام ایسا برا اور بھیانک ہونے والا ہے، کتنے لوگوں کو آپ زرد و کوب کریں گے، کتنوں کی آپ عزت پامال کریں گے، ماؤں بہن بہو بیٹیوں کو بالوں سے نوچتے ہیں آپ، بے غیرت قسم کے لوگ ہیں۔ ذلِ شاہ پاکستانی شہری نہیں تھا، اس کو ایسے مار کر پھینک دیا جیسے کسی جانور کو مار کر گرا دیتے ہیں۔ ارشد شریف کوئی پتہ نہیں۔ یعنی کہ آپ لوگ کس طریقے سے ان لوگوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں۔ ہاں، خوش آمدید، جیب میں کچھ پیسے مل جائیں نا۔ ہماری پاکستانی قوم، جیسے ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا، منافقین میں سے بہت اعلیٰ مقام پہ، اعلیٰ درجے پہ ہے یہ پاکستانی منافقین اور بے ایمان یہ لوگ ہیں۔ ان بے شرموں بے حیاؤں کو مرنا یاد نہیں ہے۔ ابھی کل جلسہ ہے ان کا پی ٹی آئی والوں کا، اس کے لیے روڑے اٹکائے جائیں گے، روکا جائے گا۔ جیسے میں پہلے کہہ چکا، یزید فرعون حق سچ کو دبانے کے لیے بہت کوشش کرتے رہے، مر گئے، نیست و نابود ہو گئے، لیکن حق سچ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ ہیرے سے گرد اور یہ کیچڑ وغیرہ صاف کر کے ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے۔ توشہ خانہ کا رونا رو رہے ہیں، کس بے غیرت نے وہاں سے کتنے کتنے تحفے لیے ہیں آپ کے سے پہلے جو ہے۔ آپ لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ 190 ملین کا وہ جو کیس ہے جی، حنیف عباسی بکواس کر رہا تھا، اللہ کے 99 نام کے نیچے کتا جھوٹ بول رہا ہے، بے غیرت۔ 190 ملین جو پاؤنڈ تھے، وہ مجھے بتائیں عمران خان اپنے گھر لے گیا یا باہر شفٹ کر دی اس نے؟ ایک یونیورسٹی القادی ٹرسٹ کے نام پہ اس نے رکھا ہے، کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے۔ جس ملک میں وہ گیا اس شخص نے عزت پائی ہے، اور یہ پیداوار اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے، عمران خان بھی کہتے ہیں ہاں ہیں، عمران خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ معلوم نہیں تھا یہ خوددار اور غیرت مند نکلے گا، یہ تلوے نہیں چاٹے گا، یہ اس قوم کا خیال کرے گا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے، چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کا بننے کا، اس کا نام آ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ارشد ندیم میں جیولن تھرو کیا نا، جدھر جا رہا ہے اس کو 2 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ دے دو، سالوں اپنی جیب سے تو بے شرمو۔ عوام بھوکی مر رہی ہے، رو رہی ہے، بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور تم جی میں نے 10 کروڑ دے دیا۔ وہ جو مائی ہے بے شرم قسم کی، آپ کی چیف منسٹر، اب وہ دودھ پلاتی پھر رہی ہے سب کو کہ میں فری دودھ دے رہی ہوں، بچوں کو سارا کچھ کر رہی ہوں۔ کیا ڈرامے کر رہے ہو تم لوگ یار، کتنے بے شرم اور بے حیا اور بے غیرت ہو آپ، اور آپ کے ماننے والے آپ سے کہیں زیادہ بے غیرت ہیں، صرف دنیاوی لالچ کے لیے۔ کس کس کا آپ لوگ منہ بند کرو گے؟ کس کس کو اذیت دو گے آپ؟ اور ہم کہہ جی پاکستان کھپے اور پاکستان پن پہ اور پاکستان یہ ہے اور پاکستان فلانا دن منایا جا رہا ہے جی، اب فلانا، وہ تو کر گئے، آپ کے آبا و اجداد تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کہ علامہ اقبال نے خوب کہا، تمہارے آبا و اجداد تو یہ کارنامے کر گئے نا، ملک کو بچا گئے، ملک کو کھڑا کر گئے، جو بھی کر گئے، تم کیا کر رہے ہو سالوں؟ انہی کا نام انہی کی تصویر جپ رہے ہو آپ لوگ۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان آکسفورڈ
یونیورسٹی کے چانسلر بنیں گے، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو اتنی عزت دے رکھی ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ عزت کے اتنے بڑے مقام پہ ہے، آپ کو بخوبی اندازہ ہے اس چیز کا۔ اور یہ لعنتی بدبودار بوسیدہ قسم کے لوگ آپ کے سیاستدان اور کچھ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ایجنسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حرام خور قسم کے لوگ۔ حرام خور مطلب حرام کھانا، میں حرام کھاؤں گا، میں حرام خور ہوں۔ اس کو آپ گالی لے لیں جو مرضی، آپ جب آپ لوگوں کا پیسہ لوٹ کے کھا رہے ہو۔ انقلاب آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ کیا حنیف عباسی بکواس کر رہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو جی وہ عمران خان کو 10 لوگ نہیں ملنے، جو جتنے جھوٹ مرضی بکواس کر لو، تمہارا کام ہے، تمہارا اعلانیہ، تمہاری بکواس، تمہارا جھوٹ کبھی بھی تمہیں اس قابل نہیں کرے گا کہ تم کسی طریقے سے عمران خان کے پاؤں کے تلووں کی جوتی کی مٹی کی بات پہ پہنچ سکو۔ وہ جو نواز شریف نے فیصلہ کیا عمران خان گل کرے گا، لاکھ دی لعنت تہاڈے تے۔ عمران خان اپنے سٹانس پہ موجود ہے، عمران خان نے کوئی ڈیل نہیں کی، اور عمران خان نے ایک مرتبہ کسی آ کر نے کہا کہ مجھے جی یہاں بدبو آ رہی ہے، مجھے جی مچھر کاٹ رہے ہیں، مجھے جی یہاں سے نکالو، میری جی ڈیل کرو، میں جی UK میں جاؤں اپنے بچوں کے پاس، وہاں جا کروں، دفع کرو، یہ قوم میرے لیے نکل نہیں رہی۔ 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، مرد مومن مرد حق پڑا ہوا ہے جیل میں آرام سے، اس کو اذیت دو، اس کو تنگ دو، وہ صرف کیا کہہ رہا ہے؟ قوم قوم اور بس قوم، اور رہتی دنیا تک اس کا نام رہ جائے گا اس شخص کا۔ یہ جو نواز شریف، شہباز شریف اور یہ درداری مداری اور یہ فضل الرحمان بے شرم حیا بے قسم کے لوگ، یہ تو 2-3 دن کے مہمان ہیں، ختم۔ ہم جی سیاست کر رہے ہیں، ایک وہ چودھری ہے ٹیڑھی گردن والا فرعون نما، وہ بھی جی میں سیاست کر رہے ہیں۔ اب قوم کو چاہیے، قوم کو نکلنا پڑے گا۔ اب بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی تسی کہہ رہے جو قوم کو نکلنا، آپ تسی UK چ بیٹھے جی، امریکہ چ بیٹھے تو نکلو پھر۔ بھائی جان میں آپ کی جگہ پاکستان میں اگر ہوں نا تو میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں نہیں بنا سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عزت کس کو عزیز نہیں ہے؟ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، ان لوگوں کے پاس طاقت ہے، اور جو کوئی ایسی ویڈیو جیسے بناتا ہے اس کے ماں بہن بیٹیوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، یہ ملک کے خیر خواہ ہیں۔ عمران خان کا ایک نام ہے، اس کو نامینیٹ کیا گیا اور یہ جل گئے اوپر سے نیچے۔ وہ ڈار الو کا پٹھا، کسی چوڑے کی اولاد، چپڑاسی کمینہ کسی قسم کا۔ چپڑاسی کی کیوں توہین کروں؟ اس سے بھی کمینہ ترین آدمی یہاں پہ آیا، پیچھے پڑا ہوا ہے، سب کے بجائے اگر کہہ رہا ہے جس کا نامینیشن سے نام ہٹاؤ، اور یہ بن گیا، یہ اپنی موت آپ یہ بغیرت مر جائیں گے۔ اور پہلے کہتے ہیں جی یہ یہودی ایجنٹ ہے، اب ان کو پتہ کیا کر کے دکھتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کو؟ یہ جی آرتھوڈاکس پکا کٹر مسلمان ہے، اس کو آپ کیوں چانسلر بنا رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارا یعنی کہ اپنا جو ہم فائدہ سوچتے ہیں سب کچھ بھی۔ بھالا یہ بغیرت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھیجی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا لعنت اللہ علیہ کاذبین، کسی پیغمبر کے تھرو نہیں کہ لعنت بھجوائی، اللہ نے کہا میری اس پہ لعنت ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ حنیف عباسی جیسا ٹٹپونجا سا 99 نام کے نیچے بیٹھا جھوٹ بول رہا، سب سن رہے ہیں، واہ جی واہ جی واہ، اسحاق ڈار ادھر کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار زندہ باد۔ لعنت ہے تم پہ انشاءاللہ تعالی، اللہ رب العزت کی لعنت ہے تم پہ۔ پاکستان انشاءاللہ اپنی جگہ پہ قائم مدائم رہے گا۔ یہ جتنے بھی ذلیل لوگ ہیں، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں اور پولیٹیشین ہیں اور اداروں میں ہیں، انشاءاللہ نیست و نابود ہوں گے، اور ان کی کیا عزت رہے گی۔ پاکستان سے ذرا باہر نکلیں، آپ کی حکومت ہے نا، ذرا باہر نکلیں۔ جنرل باجوہ کو دیکھا پیرس میں یا فرانس میں کیسے اس کے ساتھ سلوک کیا گیا، اور آپ کا DIGSPR وہ نکل کے کیا کہتا ہے جی یہ جی ملک ہے، یہ دفاع ہے، ملک کے دفاع کو خطرہ ہے جی۔ ملک کا سب سے بڑا خطرہ تو آپ لوگ ہو بھائی میرے، ہماری ملٹری، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیں محفوظ کیے ہوئے۔ یہ جو کیپٹن اور بریگیڈیئر سے نیچے نیچے لوگ ہیں، یہ جو آپ کے فوجی ہیں، انہوں نے بچایا ہوا ہے، آپ نے بچایا ہوا ہے، آپ بھی وہیں سے آئے ہو، لیکن یہاں کے لالچ میں پڑ گئے ہو۔ ہمیں جی پلاٹس ملیں گے، ہمیں جی اتنے کروڑوں ملیں گے۔ یہ کہاں گئی آپ کی پراپرٹی؟ آپ کے پاس آتی کہاں سے؟ بتائیں نا۔ DHA بنا لیا اپنا، دوسری چیزیں بنا لی، کہاں سے آئے ہیں سارے سیمنٹ کی فیکٹری وغیرہ؟ جواب دے دیں۔ کہ بھی یہ بکواس کر رہے ہیں لوگ، یہ سیمنٹ کی فیکٹری کا یہ راز ہے، اس کا یہ راز ہے۔ جھوٹے لوگ ہو آپ، جھوٹے ہو،
لعنت اللہ علیہ کاذبین.